بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک نئی ڈیولپمنٹ پاکستان سے متعلقہ تو خیر اس طرح سے نہیں ہے، پاکستان سے متعلقہ اتنی ہے کہ پاکستان کا جو رہا سہا بھرم تھا وہ بھی کھل گیا ہے، اور یہ جو پاکستان امت مسلمہ کا لیڈر بنتا پھرتا تھا غزہ کی صورتحال کے بعد، وہ کلئی بھی پاکستان کی کھل کے رہ گئی ہے، اور پاکستان انٹرنیشنل لیول کے اوپر ذوالفقار علی بھٹو کے بعد جتنا غیر مؤثر ہوا ہے اور بتدریج غیر مؤثر ہوتا گیا۔ ہم نے ویسے بڑے نام دیے کہ یہ جناب مسلمانوں کے ضیاء الحق صاحب، سلطان صلاح الدین ایوبی ثانی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ بھٹو صاحب کے بعد اور پھر وہ جو امریکہ نے وہ والا پھیرا تھا نا جناب، وہ گنڈاسا پروگرام، کہ ادھر ایدی امین بھی گیا، وہ لیبیا والا بھی فارغ، اور جناب ادھر شاہ فیصل صاحب جو ہیں ان کو بھی گولی بج گئی، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی پاکستان کی فوج کے ہاتھوں لٹکا دیا گیا۔ ایٹمی پروگرام کے اوپر جو بھی تحفظات تھے، اور پاکستان کا جو ایٹمی، اب یہ کوئی مانے نہ مانے، ایک چیز ہوتی ہے فرنٹ کے اوپر آ کے کرنے والی بات، لیکن یہ سعودی عرب، لیبیا اور دوسرے جو ممالک تھے، یہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر اتنے خوش کیوں تھے؟ یہ جب پاکستان میں نے ایٹمی دھماکہ کیا، ہلکی پھلکی جو رمق تھی وہ پاکستان کا ایٹمی دھماکہ کرنے کے بعد آہستہ آہستہ وہ بھی غائب ہوتی چلی گئی، اور خصوصاً جب عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بنے، اور پھر جو کچھ پینٹاگون میں ہوا، جو سلامیاں ملیں، اور ورلڈ کپ جیت کے آئے ہیں، اور کشمیر سرنڈر کر دیا، سی پیک رول بیک کر دیا، اس کے بعد تو ختم ہو گئی کہانی۔ تو جو آخری تھا، جو ناز تھا، جو ایک غلط فہمی تھی، وہ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو سعودی عرب نے پاکستان کو 1.5 سال مفت تیل سپلائی کیا تھا توفاتن، اور کہا تھا کہ یہ کسی کے ساتھ آپ نے، یعنی دشمنوں کے ساتھ ذکر نہیں کرنا، کن کے ساتھ؟ امریکہ کے ساتھ، کیونکہ پاکستان کے اوپر تو پابندیاں لگی تھی ایٹمی دھماکہ کرنے کے بعد۔ ہمارے اقوام متحدہ کے اصولوں کے مطابق پابندیاں لگ گئی تھی ہمارے اوپر، آپ کو یاد ہوگا نا، ہم نے ڈالر فارن کرنسی اکاؤنٹ سیل کر دیے تھے، تو وہ بچنے کے لیے کیے تھے، یعنی عالمی جو پابندیاں تھی، دباؤ تھے، ان سے بچنے کے لیے۔ تو وہ جو ایک رمق تھی کہ پاکستان شاید ایک اسلامک بلاک کو جو ہے وہ لیڈ کرے گا اور پتہ نہیں کیا کرے گا، وہ کل اصولی طور کے اوپر وہ خواب جو اگر کہیں کسی دماغ، کسی دل میں باقی تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اور وہ کہاں پہ تھا؟ وہ جہاں پہ بھی تھا، لیکن دفن کہاں پہ ہوا ہے؟ وہ بیجنگ میں دفن ہوا ہے۔ اور بیجنگ نے کل ایک طرح سے، ویسے تو یہ پرانی بات ہے، لیکن کل ایک طرح سے جو اسلامی بلاک تھا، اس نے جو امریکہ کے ساتھ اپنی محبتیں اور وفاداریاں جو تھیں، اس سے مایوس ہو کے چین کا رخ کر لیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، لیکن اس سے بھی حل کو نہیں نکلنا until unless کہ آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں خود کفیل نہ ہو۔ اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم تو اپنا ایک چارجر نہیں بنا سکتا، پورا عالم اسلام مل کے ایک چارجر نہیں بنا سکتا، یہ آئی فون کا، اس کے سرکٹ نہیں بنا سکتا۔ ہم نے جناب وہ میزائل جو لیے ہیں، ان سے کیا ان کو کہتے ہیں، اور ایٹم بم، یہ ٹیکنالوجی بھی مستعار لی ہوئی ہے اور ایک حد سے آگے نہیں بڑھی۔ اور جو چین بھی، وہ جو کاپی ماسٹر ہے، چین بھی سارا دن بیٹھ کے ہی کرتا ہے۔ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جنگ بہت بڑی ہے، یہ لڑائی بہت بڑی ہے۔ جنگ اس طرح سے نہ بھی ہو تو جب تک آپ علم و حکمت میں، سائنس ٹیکنالوجی میں آگے نہیں آتے، تب تک آپ کی نہ کوئی بات سنے گا، نہ آپ کی بات میں وزن ہوگا۔ وہ کیا، مجھے شعر یاد آ گیا کہ کبھی نور تک، کبھی نار تک، کبھی ظلمتوں کے دیار تک، مجھے لے گئی نہ کہاں کہاں، یہ جو روشنی تھی کہیں کہیں۔ تو روشنی تو اندر ہوتی ہے انسان کے، تو ہم ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ خیر، مدعے پہ آتے ہیں کہ غزہ میں جو بربریت جاری ہے اور ون سائیڈڈ جاری ہے، نہتے لوگوں کے اوپر جنگ مسلط نہیں کی گئی، ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ ہاسپٹلز، اسکول، مسجدیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ۔ اور وہ جو ہے نا ماڈرن ورلڈ، اور جو ویسٹ کی بات کرنے والے زیادہ تر لوگ ہیں، ہمارے لبرل حضرات بھی، اچھا میرا بھی گمان ہے میں بھی لبرلز کی لائن کے پیچھے کہیں پر پایا جاتا ہوں، لیکن جو بڑے ہیں تیں پٹاس قسم کے، جو نہیں ترم خان قسم کے لبرل، وہ کہتے ہیں کہ جی حماس کو کیا ضرورت پڑی ہوئی تھی کہ جناب کہ وہ ایک اتنی بڑی طاقت کو چھیڑتا۔ اچھا، حماس کی جگہ کے اوپر آپ کیا ہوں تو کیا کریں؟ بات تو غیرت و حمیت کی ہے کہ وہ جیسے بھی ہوا قبضہ، اس میں بھی
ظاہر ہے اہل فلسطین کا ہی قصور ہے اور تو کسی کا نہیں ہے، لیکن جب آپ کے اوپر محاصرہ اتنا تنگ کر دیا جائے کہ آپ دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دی جائے، یہ غزہ کی آبادی جو ہے پوری کی پوری، کہ وہاں پر وہ چار دیواری کے اندر ہے، ایک طرف سے وہ اردن ہے اور ایک طرف سمندر ہے، وہاں پر بھی سمندر میں بھی جو اسرائیل اور امریکہ بہادر جو ہے ان کی حکومت قائم ہے، کوئی بندہ اندر ان کی اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا۔ اردن سے بھی اگر کوئی سامان آنا ہے تو اسرائیل کی اجازت سے آنا ہے، اور ان کو کھانے پینے کی چیزیں، ادویات، زندہ رہنے کی بنیادی ضروریات وہ بھی وہ مرہون منت ہے کہ اسرائیل کا وزیر اعظم اجازت دے گا تو غزہ کی پٹی میں وہ چیزیں آ سکیں گی۔ ان حالات میں لوگ خودکشی ہی کرتے ہیں یار، پھر یا اپنے آپ مار دو یا اگلے نو مار دو۔ ابھی تک وہ لڑ رہے ہیں، ابھی تک لڑ رہے ہیں، اور ہماری تمام عالم اسلام کی، تمام مسلمان ممالک کی، ویسے تو وہ پتہ نہیں یہ عالم اسلام امت مسلمہ کیا چیز ہے، مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی، لیکن چلیں ہمارا کچھ نہ کچھ تو کوئی ہے، کوئی نہ کوئی تو ایک چیز ہے کہ جو ہمیں جوڑ کے جوڑا پتہ نہیں ہوا ہے کہ نہیں ہوا، لیکن نشانہ ہم ضرور بنتے ہیں اس وجہ سے۔ جڑے ہم نے کیا ہونا ہے یہاں پر شیعہ سنی یہاں پر مار مار کے ہم نے ایک دوسرے کو دیواروں کے ساتھ لگا دیا ہوا ہے، اور بات ہم امت مسلمہ کی کرتے ہیں۔ تو خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کے حوالے سے ہی صحیح ہمیں یہ گمان ہے، کہیں پر خوش فہمی ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے اسلامی بھائی ہیں، اور یہ کہ وہ اس انسان بھی ہیں، یہ دو ہی رشتے نا، تیسرا تو کوئی رشتہ نہیں۔ ان تین احساسات کے باوجود پوری جو امت مسلمہ ہے، میرا دل نہیں کرتا اس کو امت مسلمہ کہنے کے لیے، تو بائی ڈیفالٹ کہہ لیتے ہیں۔ وہ تو ایک ٹکے کا فائدہ نہیں کر سکی، ان کا اسرائیل کا ایک انچ اس کو پیچھے نہیں بگا سکی۔ تو کیوں نہیں بگا سکی کہ ہم کبھی امریکہ کی جھولی، کبھی اس کی چوکھٹ کے اوپر، اب ہم نے چوکھٹ تلاش کر لی ہے چین کی۔ اب جو ورلڈ آرڈر ہے، وہ میری ایک بڑے سیانے آدمی سے بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ جی امریکن ورلڈ آرڈر تھا رشیا کے بعد، وہ اس فلسفی کے اوپر تھا کیرٹ اینڈ سٹک، کہ لالچ بھی ہے اور خوف بھی، اور اسی کی بنیاد کے اوپر ویسے دنیا چلتی، بڑی اچھی پالیسی ہے۔ کہ ایران کو انہوں نے کہا انقلاب ایران کے بعد کہ جناب آپ کے جو لاکھوں کروڑوں اربوں جو جتنے بھی ہیں وہ ڈالر ہمارے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ آپ کو واپس کر دیں گے، آپ کو اچھا بچہ بن کے رہنا۔ ساتھ میں ہی اس کے سمندر کے وہ جو ہے نا، جہاں سے میڈیٹیرین سی غالباً اس کو کہتے ہیں، وہاں پر، یا خلیج فارس کہہ لیں آپ اس کو، وہاں پر اگر میرا جغرافیہ بھی بہت ہی ٹھلا ہے ویسے، تو وہاں پر وہ جناب جہاز لگے ہوئے ہیں امریکہ کے، اور پیچھے اسرائیل بھی ہے اس کے۔ اب انہوں نے وہ حزب اللہ بھی کھڑی کی ہوئی ہے ایران نے ادھر، تو خیر، اور حزب اللہ جو ہے اگر میری معلومات درست ہیں تو وہ ابھی تک اس مزائل مزول لگا کے بیٹھی ہوئی ہے اسرائیل کی طرف، ابھی تک آگے نہیں بڑھی۔ خیر، مدعے کی طرف آتے ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے رشیا کے بعد، کہ کلہ چودھری، اور چودھری کا اصول کیا ہے کہ جو میری بات مانے گا اس کو میں ٹافی دوں گا، گاجر دوں گا، اور جو میری بات نہیں مانے گا اس کو میں چھڑی کے ساتھ۔ افغانستان مار مار کے باندر بڑھاتا سر، عراق یہاں پر وہ جناب وہ ہیں کیمیائی ہتھیار، بعد میں پتہ چلا نہیں وہ جھوٹی خبر تھی، برباد کر کے رکھ دیا۔ مطلب یہ کہ انسانوں کا قتل عام، کوئی پوچھن دسن والا نہیں ہے گا امریکہ کو اور اس کی طاقتوں کو، یہ جو ہے نیٹو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پالیسی کارگر ثابت نہیں ہو سکی، اس حوالے سے ثابت نہیں ہو سکی یہ نیو ورلڈ آرڈر، کہ ایک تو ون سائیڈڈ ہے پورے کا پورا، اور دوسرا یہ کہ وہ ایک پارٹی بازی ہے۔ ہاں، اسرائیل جو بھی کرے گا میں اس کے ساتھ ہوں، آپ دیکھ لیں، کوئی اس پر کوئی بات کرنے کی، مثال دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اب چین نے وہ ہے نا پیس بروکنگ جو اس نے شروع کی ہے، کہ جناب کہ نیوٹرل ہو کے کریں آپ، کہ آپ کسی ایک سائیڈ کے اوپر کھڑے نہ ہو۔ سعودی عرب کے ساتھ تھے، ایران کے خلاف تھے، اور سعودی عرب ایران کی آج تک صلح نہیں ہو سکی تھی۔ چین نے تھوڑا سا کام کیا ہے، سعودی عرب اور ایران کی صلح کرا دی۔ مطلب وہ جو 1400 سال پرانی لڑائی تھی، بیسیکلی تو میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا کہ وہ اصل لڑائی کیا تھی۔ وہ اصل لڑائی جو ہے وہ نظریات کی اور خیالات کی لڑائی ہے، مفادات کی، مالی مفادات کی کم ہے۔ تو اس جو چین ہے اس نے کہا کہ یار کہ نظریات بھی چلائیں، لیکن آپ کی جو ہے وہ مطلب سعودیوں کا اور ایرانیوں کا کیا قصور ہے؟
تو تھوڑی سی اکانومی کو بھی کھیلیں. تو مفادات کے اوپر لا کے انہوں نے صلح کراتی سر. تو اب جو ہے یہ ایک نیا ورلڈ آرڈر جو چین اس نے اس کو کوائن تو نہیں کیا ابھی تک. شنگھائی کانفرنس جو ہے وہ شنگھائی کوآپریشن کانفرنس جو جس میں میرا خیال ہے 8 ممالک تو مستقل ہیں اس کے, چین, انڈیا, قازقستان, کرغستان, روس, پاکستان, تاجکستان اور ازبکستان, اور جو آبزرور ہیں اور مستقل رکن بننا چاہتے ہیں ان میں افغانستان, بیلاروس, ایران, منگولیا, اور باقی جو ڈائلاگ پارٹنر ہیں آرمینیا, آذربائیجان, کمبوڈیا, نیپال, سری لنکا, ٹرکی یا ترکئی جو نام نیا انہوں نے اپنا بنا لیا ہے. تو یہ بیسیکلی ایک ان کے مد مقابل نیٹو کے مد مقابل ایک فورس کھڑی کرنے کی اس نے ایک کوشش کی ہے چین نے. چین اچھا یہ کہاں پر کامیابی ہوگی, میرا انالیسز اس کے اوپر تھوڑا سا مختلف ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چین جو ہے وہ اب نئی فلسفی لے کے آیا ہے. وہ کیرٹ اینڈ سٹک کے مقابلے میں, امریکی ورلڈ آرڈر کے مقابلے میں بھائی چارہ, سلامتی, پیس بروکنگ ایک نئی فلسفی لے کے آیا کہ کسی ایک سائیڈ کی پارٹی کے ساتھ آپ کھڑے نہ ہو, پارٹی بازی نہ کریں. تو پارٹی بازی تو خیر ہوتی ہے. اب ایک کل جو ہے وہ سعودی عرب, اردن, مصر, انڈونیشیا, OIC کے دیگر ممالک نے بیجنگ میں کہ جن کے جو وزراء خارجہ تھے کل بیجنگ میں اکٹھے ہوئے تھے. اب یہ غزہ کی بات انہوں نے کرنی شروع کی ہے جنگ بندی کے لیے, یعنی کہ امریکہ کے خلاف چین جو ہے وہ ایک طرح سے صف بندی کرنی اس نے شروع کی ہے. اور جو اگریوڈ پارٹیز ہیں, جو امریکہ کی 2 نمبریاں یا جو کہہ لیں کہ ان کا جو نیو ورلڈ آرڈر ہے اس کے جو باغی ہیں, جن کا ان سے نقصان پہنچا ہے, جن کو ان سے نقصان پہنچا ہے, وہ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے. اور ابھی یہ ابتدا ہے, منزل بہت دور ہے, لیکن بہرحال کوئی دوسری پاور کھڑی تو ہونی شروع ہوئی. مقابلہ اگر آج بھی کوئی کر سکتا ہے امریکہ کا, ظاہر ہے کہ وہ جو کور سٹیٹ ہوتی ہے یا جو مسلز پاور ہوتی ہیں وہ چین میں ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی اس قدر نہیں ہے, عددی اعتبار سے ہوں گی, لیکن جنگ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی ہوتی ہے. اور چین کے پاس ٹیکنالوجی جو ہے وہ امریکہ کی مستعار لی ہوئی ہے, ان کا کام کرتا ہے یار. ایپل وہاں پہ بنتا ہے, لیکن جو ایٹمی ہتھیار, جو میزائل, جو دیگر اس طرح کے کام ہیں وہ چین سے نہیں بنواتا, وہ خود کرتا ہے. وہ مطلب وہ خود امریکہ میں بنتے ہیں. اور امریکہ اس ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے, سائنس, حکمت, یہ بہت آگے ہے. تو جب تک کوئی بھی ملک اس میں آگے نہیں ہوگا تو وہ مقابلہ نہیں کر سکے گا. روس ابھی بھی کر سکتا ہے, اور روس غزہ کے معاملے کے اوپر بھی اور مسلمانوں کے معاملے کے اوپر بھی, یعنی وہ مسلمانوں کی محبت میں نہیں لیکن امریکہ کے بغض میں جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ایک طرح سے, یا مظلوموں کے ساتھ ہے ایک طرح سے یوں کہہ لیں. تو ابھی بھی اگر کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ رشیا کر سکتا ہے, لیکن اس کی اکنامک کنڈیشن بہت خراب ہے. تو یہ کوئی بلاک بنے گا. لیکن پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کہتا ہے کہ جی کہ نو بلاکزم اس کا ایک فلسفہ ہے, لیکن بلاک میں تو وہ ہے شنگھائی کارپوریشن کے, کیونکہ وہ نیٹو کا نان الائی تھا. تھوڑا سا جو ہے یہ ٹیڑھا ہے مسئلہ, یا یہ کہہ لیں کہ مشکل سبجیکٹ ہے, لیکن میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ جو رہا صاحب بھرم تھا اس کا, جو ایک تھا کہ جی یہ مسلمانوں کی بات کرتا ہے, عالم اسلام کی بات کرتا ہے, لیڈر ہے, ایٹمی بم ہے, ایٹمی واحد اسلامی ایٹمی قوت ہے, سروں پہ ہی ایٹمی اسلامی قوت, ختم. یہ بھرم بھی گیا, یہ وہ جو تھی عزت سادات وہ بھی گئی. اور وہ کیوں گئی ہے سر؟ ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے گئی. ہمارے جو تجربے کرنے کے ہمیں شوق ہے نا, کہ جو پاکستان کی خدمت کرتا ہے, ذوالفقار بھٹو دھماکہ کرتا ہے, اس کو پھائے لگا دو. بے نظیر بھٹو اگر ایٹمی میزائل پروگرام پاکستان میں لے کے آتی ہے تو اس کو بیچ چوراہے میں مار دو. اگر کوئی ایٹمی دھماکے کرتا ہے تو اس کو جلا وطن کر دو. یہ مائنڈ سیٹ, یہ کون لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں, یہ کس کی خدمت کرتے ہیں؟ تو آج وہ پاکستان کو وہ جن حالوں میں پہنچانا چاہتے تھے پاکستان پہنچ چکا ہوگا. ہم نے آج تک فلسطین کے معاملے کے اوپر, یا فلسطینی ہمارے جو بھائی ہیں, ہم نے ان کے ساتھ جو ظلم ہے, ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا. عرب کر چکے ہیں, ہم نے نہیں کیا. فائدہ
میرا ایک سوال، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو تسلیم کریں، لیکن وہ جو حمیت تھی، وہ جو بات تھی، جو پنجابی میں ہم انخ کہتے ہیں، وہ ختم ہوگی سر. کوڈیوں ہو لے سر. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.